سورہ فجر کے ذیل میں جو سلسلہ گفتگو شروع کیا گیا تو اپنی اختتامی مرحلے میں داخل ہو گئے۔ اگرچہ بہت ساری باتوں میں تشنگی اور کمی رہے گی کہ جو بہرحال اس محدود وقت میں اگرچہ میں ہر روز اپنے وقت سے کسی حد تک تجاوز بھی کرتا رہا کہ کچھ باتیں مکمل ہو جائیں۔ بہرحال یہ ہماری آخری نشست ہے۔ البتہ کل کی رات میں جو مجلس ہے وہ کیونکہ شب شہادت حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام تو آقا کی شخصیت سے متعلق اور آقا سے پہلے کی ائمہ کی زندگیوں کا ایک اجمالی خاکہ اور پھر آپ کا فلسفہ شہادت اور کیوں آپ کو ولایت عہدی دی گئی اور اس سے متعلق حضرت کا خود اس منصب کو مشروع طور پر قبول کرنا، اس کی حکمت وہ بیان الگ ہوگا۔ تو جو سلسلہ فکر شروع ہوا تھا وہ اس کی آج آخری مجلس ہے۔ دوستوں کی خواہش کے احترام میں وجود مبارک حضرت امام زمان سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ اور کل جو بات میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ کہ عارفانہ وابستگی یہ ثمر آور ہے اور نتیجہ خیز ہے۔ اگر معرفت نہیں ہے، اگر دقت نہیں ہے، اگر عالمانہ وابستگی نہیں ہے، نظریاتی وابستگی نہیں ہے، احساساتی وابستگی ہے، جذباتی وابستگی ہے، عاطفی وابستگی ہے، تلقینات سن کر یا چند واقعات سن کر ایک کیفیت دل میں آ جائے تو کبھی بھی احساساتی اور جذباتی اور عواطفی وابستگیوں میں دوام نہیں ہوتا، ہمیشگی نہیں ہوتی، پائیداری نہیں ہوتی، اور چند لمحے گزرنے کے بعد اور مختصر وقت گزرنے کے بعد ایسے رشتے نابود ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ایسے تعلقات اس طرح سے دوبارہ مٹ جاتے ہیں کہ گویا بنے ہی نہیں تھے۔ وہ تعلق پائیدار ہے اور وہ تعلق سرمدی ہے زندگی میں اور زندگی کے بعد کے مراحل، حیات بعد از موت۔ وہ لافانی تعلق ہے جو نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے، جو معرفت کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے۔ اصل وابستگی عارفانہ وابستگی ہی ہے جس کا نتیجہ اور ثمر حاصل ہو سکتا ہے، اور پروردگار بھی ہم سے یہی وابستگی چاہتا ہے، دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، توحید کے ساتھ۔ غیر عارفانہ وابستگی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کسی غیر عارفانہ عبادت کی کوئی حیثیت ہے۔ جس ذات نے عبادت کا تعارف فرمایا یعنی ختمی مرتبت، انہوں نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لا خیر فی عبادت لا تدبر فیہ، جس عبادت میں تدبر نہیں ہے اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حتیٰ اس قراءت قرآن میں جیسے ہمارے یہاں رسم ہے کہ دھڑ دھڑ پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، نہ، لا خیر فی تلاوت لا تدبر فیہ، اس تلاوت میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں غور و فکر نہ ہے، معرفت نہ ہو، دقت نہ ہو، تدبر نہ ہو۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ خود قرآن کے لوگ، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ چکے ہیں؟ جوش میں آ کر کوئی ایک بات سن کے ایک جذباتی وابستگی قائم کر لینا، اس میں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی اس طرح کی بات سن کے، آپ کے کسی مناظر کی بات سن کے کسی اور مسلک سے تعلق رکھنے والا افراد وہ متاثر ہو جائے، وہ کہے کہ میں مکتب اہل بیت کو قبول کرتا ہوں، اس میں بھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ سرے سے احساساتی وابستگیوں پر خوش نہیں ہونا چاہیے، ان میں کبھی دوام نہیں ہوتا۔ عالمانہ وابستگی، شعوری وابستگی، عاقلانہ وابستگی، قرآن اور کربلا ہر دو بشر کو حیات معقول اور عاقلانہ زندگی کی طرف بلاتے ہیں۔ اس عاقلانہ زندگی میں، اس عاقلانہ وابستگی میں ایک دوام ہے، ایک تسلسل ہے، پھر انسان قربانیاں دیتا ہے، پھر انسان ایثار کرتا ہے، خود کو پیش کر دیتا ہے،
اپنی اولاد، اپنا مال، سب کچھ. عقل ہے جو کمال کی تشخیص کرتی ہے، اور تشخیص کے بعد پھر دل کا کام شروع ہوتا ہے، اور دل کمال کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے، اور اب دل میں حب، محبت، ولا، مودت اور عشق کی کیفیت کا ظہور ہوتا ہے. عشق کی اساس یہی عقل ہے. جو عشق عقل کے بغیر وجود میں آتا ہے وہ صرف سے عشق نہیں ہوتا، وہ ایک مغالطہ ہے، وہ دھوکہ ہے، اس میں دوام نہیں ہوتا. مرحوم ارسطو فلسفی تھے، ارسطہ تالیس، اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے ان سے متعلق یہ روایت اپنی سیرت کی کتاب میں بیان کی ہے کہ عمرو ابن عاص جب یونان سے، اسکندریہ سے واپس آیا تو ختمی مرتبت نے پوچھا کہ بتاؤ کیا حالات تھے یونان کے، وہاں کے لوگ، معاشرت، طرز بود و باش، زندگی، رہن سہن کیسا تھا، لوگوں کے نظریات و عقائد سے متعلق کچھ بتاؤ. یونان سے پلٹ کر جب امیر شام کا وزیر جو بنا بعد میں عمرو ابن عاص، ختمی مرتبت نے پوچھا تو کہا یا رسول اللہ میں نے ادھر یونان میں، اسکندریہ میں ایک عجیب چیز دیکھی. کہ کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ لوگ دائرے کی شکل میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، اور ہر ایک کی زبان پر ارسطہ تالیس، ارسطو ملعون لعنت اللہ علیہ، یہ ان کے لفظ ہیں. تو ان کا نام اور ان کی باتیں، اس کی باتیں ان کی زبانوں پر تھی. تو حضرت نے ناراضگی کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے کیوں جناب ارسطو کو لعنت اللہ علیہ قرار دیا اور کیوں لعنت اللہ علیہ کہا؟ یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی جو سیرت کی کتاب ہے، سیرت نبوی، اس میں یہ واقعہ میں نے خود پڑھا. تو کہا کہ جناب ارسطو انبیاء خدا میں سے تھے. یہ مرحوم آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے یہ روایت بیان کی. تو یہ ارسطو فلسفی تھے، عارف تھے، اگرچہ کہ یہ بات جو انہوں نے فرمائی حقیقت نہ ہو، خدا جانتا ہے کہ وہ اس درجے پہ تھے، حق تعالیٰ کے ساتھ ان کا ارتباط، لیکن جو ان کی تعلیمات ہیں وہ الہیات پر مبنی ہیں اور ہرگز شرک کی نفی کرتی ہیں. تو یہ مرحوم ارسطو وہ ایک مرتبہ اپنے مکتب میں بیٹھے تھے تو ان کا ایک شاگرد آیا اور خوشی سے کہا کہ آپ کا ایک ہمسایہ ہے جو ہر وقت آپ کی باتیں کرتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، ہر وقت آپ کی توصیف کرتا ہے. کہا ارسطو جیسا کوئی نہیں. تو جب بیان کی یہ باتیں تو ارسطو پریشان ہو گئے اور فکر میں چلے گئے، اور ان کے چہرے سے پریشانی کے آثار ہویدا ہوئے. تو آپ کے شاگرد نے کہا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ کوئی آپ کی شخصیت اور مقام اور علم سے متاثر ہوا، آپ کے نظریات اور آپ کے افکار سے، اور آپ کا فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا آپ کا، آپ سے محبت کرتا ہے، دن رات آپ کی باتیں کرتا ہے. تو جناب ارسطو نے جو جواب دیا، کہیں خوشی کی بات نہیں ہے، یہ پریشانی کی بات ہے، کیونکہ جس شخص کے متعلق تم بات کر رہے ہو میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں. اس شخص کی جو فکر ہے، وہ فکری اور ذہنی سطح ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ میری باتوں کو اور میرے فکر اور میرے نظریے کو درک کر سکے، سمجھ سکے میری باتوں کو. تو اس کا مطلب اس نے میرے افکار کو سمجھ کے مجھ سے محبت نہیں کی. وہ ایک سطحی ذہن رکھنے والا فرد ہے، معمولی ذہن رکھنے والا فرد ہے، میری باتیں اس کے ذہنی سطح سے بہت اوپر کی ہیں. تو اس کی وابستگی قطعی طور پر جذباتی وابستگی ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں، اپنا محاسبہ کر رہا ہوں کہ کہاں کس نقطے پر میرا معیار اتنا نیچے آیا ہے کہ میری بات اسے اچھی لگی ہے، وہ مجھ سے محبت شروع ہو گیا. نہ جذباتی وابستگیوں میں دوام نہیں ہوتا. آپ زیارات کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں، ابھی کورونا ہے، پروردگار اس وبا کو دور کرے، آپ سب مومنین سے محفوظ اور معمون رہیں. جب بھی آپ کا کسی دوست کا، کسی بزرگ کا زیارات کے سفر پہ تشریف لے جائیں، مشہد جائیں، تو جیسے ہی آپ سین بزرگ میں داخل ہوں گے، امام رضا علیہ السلام آقا کے ایام شہادت ہے، یہ بیان ان کا حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ سین بزرگ میں جیسے ہی آپ جاتے ہیں تو بڑے جلی حروف میں آقا کا ایک فرمان سامنے لکھا ہوتا ہے. اور رات میں بھی اگر اس میں روشنی ڈالی جاتی ہے، رات میں بھی اگر جائیں تو آپ کو دور سے نظر آتا ہے. پہلے فارسی زبان میں اس کا ترجمہ تھا، پھر بعد میں انہوں نے انگریزی زبان میں بھی اس کا ترجمہ نیچے لکھ دیا. یہ فرمان بہت خوبصورت ہے.
امام یہ فرماتے ہیں، امام علی ابن موسیٰ رضا، کہ اگر ہمارے فرامین اور ہماری باتیں اور ہمارے اقوال، افکار و نظریات جس طرح سے ہم نے کہے بالکل اسی طرح سے، بغیر کمی کے اور بغیر اضافے کے، کسی خیانت اور تصرف کے بغیر، اپنی محنت کے بغیر، جیسے ہم نے کہے اگر نعلم بالنال اسی طرح سے تم دوسروں کے سامنے بیان کرو، تو اگر اس کی فطرت سلیم ہے اور اگر وہ سالم ذہن رکھتا ہے اور عقل اور شعور رکھتا ہے، تو ممکن نہیں کہ وہ ہمارے اقوال اور افکار اور نظریات کو رد کر سکے۔ تو کسی جذباتی انسان کی وابستگی پر آپ خوش نہ ہوں کبھی بھی، اور اگر کوئی جذباتی قسم کا انسان آپ میں کبھی شامل ہو تو آپ فکر مند ہو جائیے۔ مکتب اہل بیت، مکتب تشیع بشر کو، تمام انسانوں کو حیات معقول کی دعوت دیتا ہے، عاقلانہ زندگی کی دعوت دیتا ہے۔ یا احساسات، جذبات اور عواطف سے اوپر ہے بات، تو عاطفی وابستگی میں دوام نہیں ہوتا، تو خوش نہ ہو۔ لیکن جو اہل علم ہے، اہل معرفت ہے، اہل عقل ہے، آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ آپ معصومین کے معارف جس طرح سے انہوں نے بیان کیے، اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو، سمجھتے ہیں کہ اگر میں اسے کسی محفل میں لے جاؤں اور وہاں پہ اس کو وہ فکر نہیں مل سکے گی کہ ایسا عالم یا ایسا دانشور وجود نہیں رکھتا کہ وہ یہ شخص اس کی باتوں سے مطمئن ہو سکے، یا وہ سطحی باتیں کرتا ہے، تو یہ کر دیجئے کہ مولا متقیان کے جو کلام کا مجموعہ ہے نہج البلاغہ، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ کے قریب رہنے والے، آپ کے آفس میں کام کرنے والے، بالآخر وہ علی ابن ابی طالب کو چوتھا خلیفہ تو مانتے ہیں، تو چوتھا اگر مان رہے ہیں ترتیب کے اعتبار سے، تو کہیں جو آپ کے چوتھے خلیفہ ہیں ان کا یہ کلام ہے، ایک نظر اس کو پڑھ لیجیے، نہج البلاغہ دیجیے۔ یہ ایک بہترین طرز تبلیغ ہے، عاقلانہ وابستگی۔ امام زمانہ کے ساتھ بھی یہی عاقلانہ وابستگی مطلوب ہے۔ اگر آپ کوئی ذکر کرتے ہیں جیسے کہ علماء نے بیان فرمائے، اس ذکر کے نتیجے میں، اس عمل کے نتیجے میں آپ کو حضرت کی زیارت نصیب ہو جائے گی، لیکن یہی بات میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی کہ اگر زیارت نصیب ہو گئی تو ثم ماذا، پھر کیا کریں گے؟ کیا بات کریں گے آقا سے؟ کیا کہیں گے؟ اور یہ واقعہ استاد حسین انصاریان نے بیان فرمایا کہ تہران کا ایک نوجوان ہے، اور وہ ہر بدھ کی شب کو جاتا تھا مسجد مقدس جمکران، اور یہ روایت ہے کہ اگر کوئی مسلسل 40 شب بدھ جائے مسجد سہلہ، اور اس طرح سے مسجد جمکران کے متعلق بھی یہ روایت ملتی ہے کہ اگر کوئی 40 شب و روز راتوں میں جائے اس مسجد میں، تو یہ مسجد حضرت امام زمان سے منسوب ہے، تو جو جائے گا اسے حضرت کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو ایک جوان اسی طرح سے تہران سے وہ بسیں آتی ہیں، آپ دیکھیں اگر جب قم جاتے ہیں تو دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی شب کو، تو اسی طرح سے وہ بھی جوان بلا ناغہ تسلسل کے ساتھ 40 شبوں میں، بدھ کی 40 شبوں میں وہ قم مسجد مقدس جمکران آتا رہا، اور جب 40 راتیں پوری ہو گئیں تو اب تہران میں حالت انتظار میں کہ سنا تو تھا ان کی زیارت نصیب ہوگی، لیکن زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن چند دن گزرنے کے بعد وہ پریشانی کے عالم میں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور چہرے کا رنگ زرد ہے، اور اس پریشانی کی کیفیت میں اس عالم بزرگوار کے پاس تہران کی مسجد میں آیا، اس حال میں کہ اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھی، اور آ کر کہا میں نے آپ سے کچھ بات کرنی، لیکن اس سے کہیں نہیں جا رہی تھی، رو رہا۔ تو عالم بزرگوار نے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں بہت پریشان ہوں اور بہت تکلیف میں ہوں، آپ مجھے اس تکلیف سے نکالیے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ میں اس طرح سے 40 بدھ جاتا رہا مسجد جمکران کہ مجھے حضرت کی زیارت نصیب ہو جائے، اور جب 40 شبیں گزر گئیں تو مجھے لگا کہ شاید یہ ایسی بات تھی، لیکن نہ 2 راتیں پہلے میرے گھر کے دروازے پر دق الباب ہوا،
اور میں دروازے پہ گیا تو جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخصیت تھے جنہوں نے اپنے تعارف میں کہا کہ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں وہی ہوں جس کے لیے تم 40 بدھ تک جاتے رہے مسجد جم کران، تو میں تمہاری ملاقات کے لیے آ گیا۔ تو کہ جیسے اچانک سے دروازے پہ انہوں نے دق الباب کیا اور کہا کہ میں ملاقات کے لیے آ چکا ہوں، تو مجھے دفعتاً خیال ہے کہ میرے گھر میں کچھ نامناسب چیزیں پڑی، اور پہلے میں ان کو اٹھا دوں، ایک طرف رکھ دوں تاکہ وہ جگہ ان کے بیٹھنے کے قابل ہو جائے، اور مجھے کچھ وقت لگ گیا، کچھ سیڑھیاں اٹھاتا رہا، کچھ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور اس طرح کی مشینیں ادھر سے ادھر کرتا رہا کہ نامناسب چیزیں ہیں، اگر ان کی نگاہ پڑی ان تصویروں پہ، ان چیزوں پہ، تو انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن جتنی دیر میں نے یہ چیزیں ادھر ادھر ہٹائی اور پلٹ کے دروازے پر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ آگے بڑھ چکے اور گلی کی نکڑ سے مڑ رہے ہیں، اور مڑتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ کتنوں نے مجھے بلایا اور پھر اپنے دروازوں سے اسی طرح سے رخصت کر دیا اور اپنے گھر تک نہیں لے گئے۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ زیارت ہو جائے، سوال یہ کہ ہم کس درجے پہ کھڑے اور ہم اب تک کیا کر چکے ہیں، اور حضرت کی خدمت میں ہم کیا فکر پیش کریں گے، کیا بتائیں گے کہ ہم نے آپ کے مقصد کے لیے اور آپ کے راستے کے لیے اب تک کیا انجام دیا۔ سرے سے فلسفہ غیبت کو ہم نے اس طرح نہیں سمجھا جیسے سمجھا جانا چاہیے تھا۔ اور فلسفہ ظہور کیا ہے؟ فلسفہ ظہور بھی وہی ہے اور فلسفہ غیبت بھی وہی ہے۔ کیوں آقا غائب ہے؟ مگر ایک مومن شکوہ کر سکتا ہے کہ پچھلے 11 امام تو امت کے درمیان تھے، تو ہم سے کیا غلطی ہوئی کہ ہمارا امام ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ تو امام زمانہ عام طور پہ ہمارے پاکستان میں اور ہندوستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آیت غدیر یہ صرف مولا متقیان سے متعلق ہے۔ ناممکن نہیں، آپ آیت غدیر کی اس وقت تک تفسیر کر ہی نہیں سکتے جب تک حضرت امام زمانہ کی شخصیت کو شامل نہ کریں اس آیت میں۔ جو پروردگار نے فرمایا روز غدیر الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا۔ کیوں مایوس ہو گیا؟ اس لیے کہ علی سے لے کر مہدی تک جب ایسے رہبر دین کو عطا ہو جائیں تو پھر کافر مایوس ہو جائے گا۔ ایسے یہ ستمبر کا مہینہ ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے چلے جائیں تو اسی ستمبر کے مہینے کی 6 تاریخ کو آپ نے ایک دن منایا۔ یہ 6 ستمبر کو کون سا دن مناتے ہیں آپ؟ پاکستان کی تاریخ کے 3 دن ہیں۔ ایک وہ دن جس دن پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی 23 مارچ، اس دن کی یاد بھی آپ مناتے ہیں، اور ایک وہ دن جس دن پاکستان بنا ہے 14 اگست، اس دن بھی جشن آزادی مناتے ہیں۔ اور پاکستان کی تاریخ کا تیسرا دن 6 ستمبر، اس کو بھی ہر سال آپ مناتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد جب دشمن نے حملہ کیا اور آپ کی فوج نے دفاع کیا، تو پھر اس کے بعد سے ہر سال اس دن کو پاکستان کے روز دفاع کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اور 6 ستمبر کو آپ کی ملک کے افواج کے سرپرست اعلیٰ جب پریڈ ہوتی ہے اور توپوں کی سلامی ہوتی ہے تو وہ پھر میڈیا پر آ کر تقریر کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، اور اپنی تقریر میں اپنی قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ لوگ کبھی ہرگز پریشان نہ ہو، آپ کی سرزمین اور آپ کا ملک، آپ کا یہ دیس اور وطن محفوظ اور مضبوط ہاتھوں میں، اور دشمن اگر ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کو نابود کر دیں گے۔ تو یہ 6 ستمبر اس ملک میں پاکستان کے عوام یوم دفاع کے طور پہ مناتے ہیں۔ تو جس طرح سے یہ 3 دن پاکستان کی تاریخ کے، اسی طرح سے 3 دن اسلام کی تاریخ کے بھی۔
ایک پہلا دن ہے روزے دعوت ذوالعشیرہ، جہاں اسلام کا تعارف پیش کیا گیا اور وہاں پر یہ قرارداد بھی پیش کی گئی، اور رسول اسلام نے فرمایا کہ من یوازرونی فی ھذا الامر هو اخی و وصیحی و خلیفتی من بعدی۔ اور پھر باقی اب میں خلاصہ کر دوں تاکہ اب اگلے مرحلے کی طرف بڑھ سکیں۔ پھر ختمی مرتبہ نے جب اپنے کام کو مکمل کیا اور اسلام کو ایک نظام اور نصاب کے طور پر عالمیت کے لیے متعارف کروایا، تو اب اس نظام کے دفاع کے لیے ایک نظام کا تعارف کروایا، اور اس نظام کا نام ہے نظام عظمی ولایت۔ یہ 18 ذی الحج کا دن، اور اس دن پروردگار قرآن میں یہ فرما رہے کہ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا، من دینکم، تمہارے دین سے، یعنی اب کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سے روز دفاع آپ کے ملک کا، افواج کا سرپرست اعلیٰ میڈیا پر آ کر آپ کو یہ پیغام دیتا اور اطمینان دلاتا ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کا ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے، اسی طرح سے روز غدیر علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کے اعلان کے بعد اللہ نے بھی مسلمانوں سے یہی فرمایا کہ اب تمہیں کسی دشمن اور کافر سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا یہ دین محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا۔ تو اگر مختصر جملے میں ہم روز غدیر کی تفسیر بیان کرنا چاہیں یا تعارف بیان کرنا چاہیں تو یہ روز غدیر اسلام کا اور دین کا روز دفاع ہے۔ جیسے اب 6 ستمبر کو اپنے قوم کا، اپنے ملک کا روز دفاع مناتے ہیں، یہ ضمانت اللہ نے جاری فرمائی، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم، یہ جو اگلی بات ہے۔ آپ خود سوچئے اور آج جب جائیں سورہ مائدہ کی آیات نکال کے ان میں تدبر کریں کہ یہ پروردگار کیا بات کر رہا ہے۔ فلا تخشوہم، علی سے لے کے مہدی تک اب جو وارث مل گئے دین کو، روز غدیر جن کی ولایتوں کا اعلان ہوا، تو اب کافر مایوس ہو گیا تمہارے دین سے، تو فلا تخشوہم، اب تم ان سے نہ ڈرنا، وخشون، اب مجھ سے ڈرو۔ یہ سید بزرگوار سید احمد شاہ صاحب تشریف فرمائیں، پروردگار ان طول عمر سلامتی کے ساتھ عطا فرمائیں۔ مثلا جب ہم صبح میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہوں اور راستے میں جب اسی امام بارگاہ قریب پہنچے اور مومنین آ رہے ہوں مجلس میں شرکت کرنے کے لیے، ہمیں بھی تاخیر ہوگی اور جلدی ہو، تو اسی جلدی میں کسی مومن جوان کے ساتھ، کسی بچے کے ساتھ ہماری سواری کی اگر تصادم ہو جائے، حادثہ ہو جائے اور وہ زخمی ہو جائے، تو مومنین غصے میں آ جائیں، آپے سے باہر ہو جائیں کہ ہم اس شخص کی مجلس سننے کے لیے آتے ہیں، اس کو تو سرے سے راستہ چلنے کا ادب نہیں ہے کہ کس طرح سے ایک مومن کو یا ایک بچے کو زخمی کر دیا، تو ہم آئندہ چکوال کی سرزمین پر اس بندے کو نہیں آنے دیں گے۔ مثلا آپ کی ذات اور آپ کی شان سے بہت بالاتر ہے، آپ کا اخلاق، یہ فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے تاکہ میں یہ بات عرض کر سکوں۔ تو آپ غصے میں واپس سے باہر ہیں، احتجاج کرنے کے اس شخص کی جلدی کے باعث اور غفلت کے باعث ہمارا بچہ زخمی ہو گیا، تو اب یہ چکوال کی سرزمین میں اور اطراف میں دوبارہ ہم اس بندے کو یہاں نہیں آنے دیں گے۔ اور اب جب کہ آپ پوری طرح سے غصے میں اور ناراض ہیں اور تلخی کر رہے ہیں، تو سید آگے بڑھیں، اور میں بھی پریشان ہوں کہ کس طرح آپ جلدی نکل جاؤں یہاں سے، اور سوچ رہا ہوں کہ دوبارہ کبھی آپ قدم نہ رکھوں، اور یہ مجھ سے کہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، یہ سارے میرے عزیز ہیں، میرے دوست ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے جاننے والے ہیں، یہ میری عزت کرتے ہیں، تو میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ بلا جھجک اور بے دھڑک آئیے، جب آپ کا جی چاہے، چکوال آپ کا گھر ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان میں سے کسی سے نہ ڈریں اور نہ گھبرائیں، بس مجھ سے ڈریں، ان میں سے آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھ سے ڈرے۔ تو یہ کیسی ضمانت ہے کہ مجھے اطمینان دلا رہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں سے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ ڈرے نہ گھبرائیں، لا تخشوہم، بس وخشون، مجھ سے ڈرے۔
تو میں تعجب سے ان کی طرف دیکھوں گا کہ اگر دوسروں سے خوف اور ڈر کی آپ مجھے ضمانت دے رہے کہ نہ ڈریں، تو اپنے خوف کو کیوں بتا رہے کہ مجھ سے ڈریں؟ یہ ایک عجیب سوال ہے، یہ ایک عجیب بات ہے۔ تو اب آئیے آیات غدیر اٹھائیے اور مجھے ان کا کوئی مفہوم نکال کے سمجھا دیجئے کہ اس سے ہٹ کے بھی ان کا کچھ مطلب ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر روز غدیر یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ بیان کیا جاتا ہے، خطیب آتا ہے یا ذاکر آتا ہے، کوئی شعر کی صورت میں غدیر کی خطبے کی جزیات کو بیان کرتا ہے، قصیدے کی شکل میں یا کوئی خطابت کی شکل میں اور بیان کرتا ہے۔ تو روز غدیر اس نقطے پر سارا زور ہوتا ہے کہ روز غدیر علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعلان کا دن ہے، اور ایک مومن دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں اور کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ لیکن کیا روز غدیر صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے اعلان کا دن ہے؟ تو کیا اس سے پہلے زندگی میں کبھی رسول اسلام نے علی کی ولایت بیان نہیں کی ہے؟ محققین علماء جو بڑے پائے کے محدث ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم ختمی مرتبت کی 23 سالہ زندگی کو تقسیم کریں اور ان 23 سالوں میں ختمی مرتبت نے جو دین بیان کیا ان میں احکام ہیں، فقہ ہے، اخلاقیات ہیں، معارف ہیں اور دین کے دوسرے شعبے، طہارت سے لے کے دیات تک یہ 56 فقہ کی کتابیں ہیں، میراث ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کتاب الطہارہ ہے اور باقی کتابیں، اور دین کے جو دوسرے شعبے اخلاقیات ہیں اور عقائد ہیں اور معارف ہیں، تو یہ محققین علماء نے بیان کیا، ایت اللہ علی حسینی میلانی جیسی شخصیات نے، کہ پیغمبر نے جو ساری چیزیں بیان کی ان 23 سالوں میں، ان کی تبلیغ میں پیغمبر نے کم وقت صرف کیا بنسبت علی ابن ابی طالب کی عظمت، شخصیت اور ولایت کو بیان کرنے کے۔ تو میں نے کبھی یہ جملہ عرض کیا تھا کہ جب انسان اس زاویے سے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے یہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام آئے ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت اور امامت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، تو ہر روز امیر المومنین کی ولایت سے متعلق، آپ کی امامت سے متعلق کچھ نہ کچھ بیان کرتے ہیں، اور کوئی ایک دن ختمی مرتبت نے اپنی زندگی کا نہیں جانے دیا جس دن علی ابن ابی طالب سے متعلق گفتگو نہ کی ہو، ہر روز۔ تو کیا پیغمبر نے من کنت مولا فہذا علی مولا پہلی مرتبہ روز غدیر 18 ذی الحج کو کہا؟ اس سے پہلے کبھی نہیں کہا۔ تفاسیر میں سے ایک بہترین تفسیر ہے تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی مکتب اہل تسنن کی برجستہ ترین شخصیات میں سے ایک ہے۔ اسی سورہ مائدہ کی ایک اور آیت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ تو صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی یہ فرماتے ہیں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی، جیسے ہی آیت نازل ہوئی اور پیغمبر نے ہمارے سامنے پڑھی، صحابہ کے سامنے پڑھی، تو فوراً بات فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ تو پیغمبر نے تو من کنت مولا کہہ دیا، تو پھر دین کامل ہو جانا چاہیے۔ تو پھر اللہ نے کیوں نہیں فرمایا اگر علی کی ولایت کا اعلان ہو چکا اور علی کی ولایت کے اعلان پر دین نے مکمل ہونا ہے، تو پھر پروردگار کو اسی دن کہہ دینا چاہیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو آج میں نے پسندیدہ دین قرار دے دیا، لیکن نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب ہے غدیر میں علی کی ولایت کے علاوہ بھی کچھ اعلان ہوا ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب کی ولایت اور امامت اور خلافت کے اعلان پر دین نے مکمل ہونا ہوتا تو وہ پہلے دن ہو جاتا، کیونکہ پیغمبر نے پہلے دن ہی علی کی ولایت سے بات شروع کی۔ من یوازرنی فی ھذا الامر هو اخی ووصیی وخلیفتی۔ دعوت ذوالعشیرہ میں جب اپنی بات کا اور تحریک کا اور پیغام کا اعلان کیا، اسی دن یہ کہہ دیا، تو کون کھڑا ہوا؟
کہا یا رسول اللہ اگرچہ میرا سن چھوٹا ہے لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی ساری زندگی ہر قدم پر آپ کی نصرت کروں گا، مدد کروں گا، تائید کروں گا۔ کہا علی آپ میرے جانشین ہو، آپ میرے وصی ہو، آپ میرے خلیفہ ہو۔ اور کافروں نے مذاق اڑایا جناب ابو طالب کا، کہا کہ اب تو بھتیجے کے ساتھ ساتھ آپ پر بیٹے کی اطاعت بھی واجب ہوگی۔ تو علی کی ولایت کا اعلان تو پہلے دن ہو گیا، تو اس دن دین کیوں نہیں کامل ہوا؟ اور اس کے بعد ہزاروں لاکھوں مرتبہ ہر روز ختمی مرتبہ علی کی عظمت اور فضیلت اور امامت اور ولایت بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے علاوہ کچھ اور بھی بیان ہوا ہے، یہ ہم نے سمجھنا ہے، یہ بات بہت اہم ہے اور اسے بالتکرار بیان ہونا چاہیے۔ اگر علی کی ولایت کے اعلان پر دین مکمل ہوا ہے تو پہلے یہ آیت آئی، اور اگر علی کی ولایت کے اعلان پر کافر مایوس ہوا تو پہلے کیوں مایوس نہیں ہوا؟ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ اگر علی کی ولایت کے اعلان پر اسلام پسندیدہ دین قرار پایا تو اس سے پہلے اللہ نے اسلام کو پسندیدہ دین کیوں نہیں قرار دیا؟ اگر علی کی ولایت کے اعلان پر اللہ کی نعمت تمام ہو رہی ہے تو اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب ہے غدیر میں علی کی ولایت کے علاوہ کچھ اور اعلان ہوا جس سے کافر مایوس ہوا ہے۔ تو پھر ہمیں تھوڑی سی زحمت کر کے خطبہ غدیر کا مطالعہ کر لینا چاہیے، اور خطبہ غدیر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہے۔ اب خطبہ غدیر آپ کے سب کے گھروں موجود ہے، جا کے نکالیے اور پڑھے۔ جیسے ہی ختمی مرتبہ نے مولا متقیان کی ولایت کا اعلان کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، تو اس کے بعد رکے نہیں، چپ نہیں ہوئے، خاموش نہیں ہوئے، بلکہ اس کے بعد علی علیہ السلام کے بیٹوں کے امام حسن سے لے کر امام حسن عسکری تک ان سب کی ولایتوں کا اعلان کیا۔ اور ان کے بعد دیکھیے 7 صفحات، اگر میرے پاس جو نسخہ ہے خطبہ غدیر کا 7 صفحات ہیں جن میں پیغمبر گرامی اسلام نے روز غدیر امام زمانہ کا ذکر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی خصوصیات اور آپ کے امتیازات اور آپ کے فضائل کو بیان کر کے اس کے بعد آپ کی دونوں غیبتوں کو بھی بیان کیا۔ رسول اسلام نے خطبہ غدیر میں امام زمانہ کی غیبت صغرا کو بھی بیان کیا اور غیبت کبرا کو بھی بیان کیا اور بالتفصیل بیان کیا، اور وہاں پر منتظرین سے متعلق بھی ختمی مرتبہ نے گفتگو فرمائی کہ کوئی بھی میرے قائم اور مہدی کی غیبت کو تحمل نہیں کر سکے گا مگر صرف وہ مومن کہ اللہ نے جس مومن کے دل کا امتحان لے لیا ہو۔ تو روز غدیر صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کا دن نہیں ہے، ورنہ نہ دین مکمل ہوتا، نہ نعمت تمام ہوتی، نہ اللہ راضی ہوتا، نہ کافر مایوس ہوتا۔ روز غدیر کا محور ذات امیر المومنین کے بعد دوسری شخصیت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ باقی آئمہ سے متعلق حتیٰ امام حسن امام حسین وہیں پہ موجود تھے، لیکن اس طرح سے امام حسن حضرات حسنین کا ذکر نہیں کیا گیا، اور مولا متقیان کی بات تفصیلی ذکر امام زمانہ سے متعلق ہے۔ وہ امام زمانہ کی شخصیت جن کی ولایت کے اعلان پر اللہ کا دین مکمل ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ 12 جانشین بھیجے، 12 خلفاء ختمی مرتبت کے لیے، جو 1,24,000 نبیوں کی ساری زحمتوں اور محنتوں اور خود خصوصاً پیغمبر گرامی اسلام کی محنت کے ضامن ہیں یہ 12۔ تو جو سوال میں نے کیا تھا کہ کیوں ہمارے امام ہمارے درمیان موجود نہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ حذیفہ ہیں یا سلمان فارسی ہیں یا ابو ذر ہیں یا ابن عباس ہیں یا مقداد ہیں یا حبیب ابن مظاہر ہیں یا ابو سمامہ ساعدی ہیں یا دوسری شخصیتیں دیگر آئمہ کے اصحاب، ان کے امام ان کی زندگیوں میں موجود تھے، تو ہم کس کے پاس جائیں؟
تو سمجھنا ہے کہ فلسفہ غیبت کیا ہے. جب ہم نے فلسفہ غیبت سمجھ لیا تو پھر ہمیں فلسفہ ظہور بھی سمجھ میں آ جائے گا. کیوں غائب ہوئے امام؟ یہ پروردگار اس آیت میں ہمارے لیے واضح کر رہا ہے. مجھے وقت کی تنگی کا احساس ہو، میں ڈر رہا ہوں کہ بات ناقص نہ رہ جائے، لیکن اب میں خلاصہ کر کے نتیجہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کیوں فرمایا اللہ نے فلا تخشوہم، جو میں نے مثال عرض کی کہ اب کافروں سے نہ ڈرنا. جب علی سے لے کے مہدی تک ایسے وارث دین کو عطا ہو جائیں، پھر کوئی کافر اس دین کو گزند اور نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وخشون، اب مجھ سے ڈرنا. کیوں مجھ سے ڈرنا؟ اس لیے کہ اتممت علیکم نعمتی، اس بات سے ڈرنا کہ میرے پاس جتنے بھی نعمتیں تھیں میں نے ساری دے دی. علی ان نعمتوں میں سے ایک ہے. اگر صرف علی کی ولایت کا اعلان ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا کہ دین مکمل ہو گیا اور نعمت تمام ہو گئی. آپ جاتے ہیں زیارات کے لیے ایران عراق، خدا توفیق دے آپ جائیں. ایران میں یہ جو روٹی ایک گھر میں نہیں بناتا، تندور پہ بنائی جاتی ہے. باہر جا کے مرد و خواتین لائن میں کھڑے ہو کے روٹی خریدتے ہیں. ایک طرف مرد کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک طرف خواتین، اور پھر مختلف قسم کی روٹیاں، لواشی ہے، بربری ہے، سنگک ہے، پتھروں کے اوپر روٹیاں بنا کے دیتے ہیں. تو آپ زیارات کے لیے جاتے ہوں گے، وہاں جا کے آپ لائن میں کھڑے ہو کے روٹیاں جو گئے انہوں نے لی ہوگی. اگر آپ کو یہ اتفاق نہ ہو تو ہمیں بارہا یہ اتفاق ہوا ہے، جو کئی سال وہاں رکنے کا موقع ملا. اور این اس وقت جب ہماری باری آئے یا ہم سے ایک دو افراد آگے کھڑے ہوں اور اس نان بھائی کے پاس جب آٹا ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ معذرت کرتا ہے، سب سے عذر خواہی کرتا ہے. کئی مرتبہ ایسے ہوا جب ہماری باری آئی تو اس نے کہا حاجی آقا خلاص نون تمام شد، آر تمام شد، کہ اب جائیے، آٹا ختم ہو گیا، اب روٹی نہیں ملے گی، خلاص نون تمام شد. وہ ہمیں شلوار قمیض میں دے کے سمجھتے تھے کہ پھر وہ اشاروں میں کہ خلاص تمام شد. تمام شد یعنی یہ روٹی آٹا ختم ہو گیا، اب جائیے. روز غدیر اللہ نے تمام مسلمانوں سے یہی کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، یہ فرق محسوس کریں، دین تمہارا، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اور نعمت کی نسبت مسلمانوں کی طرف نہیں دی. فرمایا اتممت علیکم نعمتی، اور آج کے دن میں نے اپنی نعمت تمام کر دی. یعنی میرے خزانے میں جتنی بھی نعمتیں تھیں روز غدیر میں نے وہ ساری اٹھا کے اب تمہیں دے دوں. میرے ذخیرے میں جتنی بھی نعمتیں تھیں روز غدیر خدا نے فرمایا تمام شد، خلاص جل جاؤ، میں نے سب کچھ تمہیں دے دیا. یا رسول اللہ، یا علی. غور فرمائیے کہیں ان نعروں سے نہ توجہ نہ ہٹ جائے. جو میں عرض کرنا چاہوں، وقت بہت کم ہے. تو غدیر کے دن پروردگار نے مسلمانوں سے یہی فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ تھا، میری ساری نعمتیں. یہ نعمت کیا ہے؟ یہ بات بہت اہم ہے. جب ملاقات ہوئی جناب نعمان بن ثابت کی امام ابو حنیفہ کی امام صادق کے ساتھ، اس طویل ناراضگی کے بعد جو 2.5 سالوں پر مشتمل تھی، چونکہ منصور دوانکی کے سامنے نعمان بن ثابت نے امام سے 40 سوال پوچھے تھے لاجواب کرنے کے لیے منصور دوانکی کی ایما پر، اور امام نے جواب دیے تھے. اور پھر 2.5 سال کے بعد جب امام اعظم نعمان بن ثابت آئے امام صادق سے ملاقات کے لیے، اور جب ملاقات شروع ہوئی تو امام صادق نے بھی 40 سوال پوچھے، اور ایک سوال جو پوچھا ان میں سے وہ میں عرض کر رہا ہوں، وہ نتیجہ. امام نے فرمایا کہ اے نعمان بن ثابت سے بتاؤ کہ قرآن کی جو آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا. یہ مجبور ہو کہ میں یہ عرض کروں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ روز غدیر جو اللہ کہہ رہے اتممت علیکم نعمتی، اس سے مراد کیا ہے؟
تو امام صادق نے پوچھا امام ابو حنیفہ سے کہ آپ بتائیے، قرآن کی جو آیت ہے کہ ثم پھر لتسألن، ضرور سوال کیا جائے گا، تخفیف نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے، لام تاکید بھی ہے اور اس کے بعد نون تاکید ثقیلہ بھی ہے، ضرور بے ضرور پوچھا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ، اس دن، قیامت کے دن، کس کے بارے میں؟ عن النعیم، نعمتوں سے متعلق. تو امام صادق نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ آپ بتائیے کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں جن سے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. قصد کون سی نعمتیں؟ وہی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. یہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں یہ نعمت ہے، یہ جو پانی پی رہے ہیں، یہ جو لباس ہے، یہ سب نعمتیں ہیں. تو انہی سے متعلق سوال کیا جائے گا. تو اب جو حکیمانہ جواب دیا امام صادق نے امام ابو حنیفہ کو، کہ ابو حنیفہ اگر یہ نعمتیں ہیں تو پھر مجھے یہ بات بتاؤ کہ اگر کوئی شخص آپ کو اپنے گھر کھانے پہ بلائے اور آپ کی دعوت کرے اور آپ کے سامنے دسترخوان سجائے اور نعمتیں چن دے، بہترین کھانے کھلائے اور اچھے اچھے مشروبات پلائے، اور اس کے بعد جب آپ کھانا کھا چکے ہو آپ کو رخصت کرے تو تحائف اور لباس اور پارچے اور کپڑے تحفے میں دے اور بڑی عزت سے رخصت کرے، لیکن اس کے بعد جہاں بھی آپ کی اس سے ملاقات ہو لوگوں کے درمیان، وہ آپ کو روکے اور کھڑا کرے اور آپ سے پوچھنا شروع کر دے، بتائیں کہ فلاں دن جب آپ میرے گھر آئے تھے تو میں نے آپ کو کھانے میں کیا کیا دیا تھا، کون کون سی ڈشیں تھیں، اور پینے میں کیا کیا دیا تھا، اور بعد میں تحفے کیا کیا دیے تھے آپ کو. تو ابو حنیفہ بتائیے آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا سوچیں گے اور کیا رائے قائم کریں گے؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا میں یہی سوچوں گا کہ بڑا کمینہ اور کمظرف آدمی ہے کہ کھلانے اور پلانے کے بعد جتلا رہا ہے. تو پھر امام نے فرمایا ابو حنیفہ بتائیے اب خدا کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اللہ تجھے یہ کھانا پانی اور یہ نعمتیں اور یہ لباس اور پوشاک اور یہ سب دینے کے بعد پھر قیامت کے دن تمہیں لائن میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں دنیا میں کیا کیا کھلایا تھا اور کیا کیا پلایا تھا اور کیا کیا دیا تھا. تو کہ پھر آپ بتائیے وہ کون سی خاص نعمتیں ہیں جن سے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، وہ نعمتیں ہم محمد و آل محمد کی ولایت اور امامت کی نعمتیں، یہ نعمت ہے جس سے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اور روز غدیر یہ ساری نعمتیں آ کر مکمل ہوئی اور خدا نے یہ ساری نعمتیں ان سب کی ولایت اور امامت کا اعلان کروایا اپنے حبیب سے محمد مصطفیٰ سے، اور انہی نعمتوں کے اعطاء پر دین کامل ہوا. یہ علت اور معلول کا رابطہ ہے. اور اس دن سے پھر اسلام اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ دین قرار پایا. لیکن یہ جو خدا نے فرمایا کہ فلا تخشوہم، اب علی سے لے کے مہدی تک جب ایسے وارث اور محافظ دین کو مل جائیں تو پھر کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وخشون، مجھ سے ڈرو. یہ مجھ سے ڈرو یہ کیا مطلب ہے جو میں نے مثال دی تھی کہ شاہ صاحب کہیں کہ باقی اب کسی چکوال کے مومن سے یا کسی عزیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ضمانت دیتا ہوں کسی سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈرے اور میں سر پکڑ کے بیٹھ چکی. یہ کیسی ضمانت ہے؟ تو روز غدیر اللہ مسلمانوں سے یہی کہہ رہا ہے کہ اب کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو. مجھ سے ڈرو یعنی میرے بنائے ہوئے قانون سے ڈرو، میرے قاعدے سے ڈرو، میرے اصول سے ڈرو. اور میرا قانون یہ ہے کہ میں اپنے بنائے ہوئے قوانین اور قاعدوں کو خود بھی نہیں توڑتا، خود بھی ان سے روگردانی نہیں کرتا، خود بھی ان کی پائبندی کرتا ہوں. اور میرا قانون یہ ہے کہ اگر کبھی میری کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو میں اس نعمت کو پھر واپس لے لیا کرتا ہوں. یہ الہی قانون ہے، اس سے ڈرو. فلا تخشوہم کا مطلب یہ ہے وخشون، مجھ سے ڈرو یعنی میرے بنائے ہوئے اصول سے ڈرو. اور وہ اصول یہ ہے کہ اگر کبھی کسی میری نعمت کی قدر نہ کی جائے تو واپس لے لیتا ہوں. تو روز غدیر ساری نعمتیں اللہ نے مسلمانوں کو دی، علی سے لے کے مہدی تک. اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی اس کائنات میں ولایت علی ہے اور علی کا وجود ہے.
تو اس نعمت کے ساتھ پھر جب اللہ نے مسلمانوں کو دی روز غدیر، تو غدیر کے کچھ دن گزرنے کے بعد امت نے اس نعمت کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا؟ کتابیں اٹھا کے ذرا بتائیے کہ اس علی کی امامت کا آغاز کیسے ہوا؟ اس حال میں کہ گلے میں رسی ہے اور امت کھینچ کر مسجد کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور پھر 25 سال مسلسل یہ نعمت عظمہ پروردگار خون کے آنسو بہاتے رہے، اور 5 سال کے لیے جو حکومت آئی تو یہ 5 سال پھر جنگوں میں گزر گئے، جمل اور صفین اور نہروان، اور چوتھی جنگ کے لیے جانا تو اسی اثنا میں شہادت ہو گئی، عید کے بعد رخصت ہونا تھا اور 21 رمضان کو شہادت ہوئی۔ اور آپ ڈھونڈ کے بتائیے کہ اب کتنے مسلمانوں نے علی ابن ابی طالب کے جنازے کو کندھا دیا؟ رات کی تاریکی میں اس طرح سے اٹھا ہے کہ 2 سے 4 افراد علی کے جنازے میں شریک ہیں، اور ہارون الرشید کے زمانے تک کسی کو علی ابن ابی طالب کی قبر بھی نہیں پتا تھی کہ مبادا مسلمان گستاخی نہ کریں اور آپ کے جسد مطہر کی بے حرمتی نہ کرے بنو امیہ، جو 100 سال تک ممبروں سے علی کی کردار کشی کرتے رہے، لعن طعن کرتے رہے۔ اگر انہیں پتا چل جاتا کہ علی کی قبر یہاں ہے تو وہ کیا کرتے؟ علی کی قبر تک مخفی رکھی گئی۔ یہ اللہ کی پہلی نعمت کے ساتھ امت کا رویہ ہے کہ مسلسل 30 سال اپنی زندگی کے اپنے عہد امامت کے علی ابن ابی طالب خون کے آنسو بہاتے رہے، اور گڑھوں میں جا کے کنووں میں جا کے گریا کرتے رہے۔ زندگی میں کیا کیا؟ وقت شہادت کیا کیا؟ ڈھونڈیے تاریخ انسانی میں اور تاریخ اسلام میں کوئی ایسا شہید، یہ پہلا شہید ہے کائنات کا مظلوم ترین انسان، جسے حالت سجدہ میں اللہ کے گھر میں محراب مسجد میں شہید کیا گیا۔ تو کیا علی کے بعد دوسری نعمت کی قدر کی مسلمانوں نے؟ تاریخ عالم پر نگاہ اٹھائیے اور تاریخ اسلام کو دیکھیے اور ڈھونڈیے کیا تاریخ انسانی میں کوئی جنازہ گھر سے نکلنے کے بعد دوبارہ واپس آیا؟ تو چلے صرف جنازہ واپس آ جاتا، لیکن کیا ظلم ہوا کہ جب یہ جنازہ گھر سے چلا تھا تو کفن کا رنگ سفید تھا، اور جب یہ جنازہ پلٹ کے آیا تو کفن کا رنگ سرخ ہو چکا تھا، اور شہادت کے بعد دوسری مرتبہ شہادت ہوئی اور 70 تیر آپ کے جسم سے نکالے گئے۔ مگر اللہ کی ان عظیم نعمتوں کا اس طرح سے خیال رکھا جانا چاہیے تھا۔ اور پھر تیسری نعمت کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا؟ بہنوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ 3 دن تک آپ کی لاش اس طرح سے صحرا میں پڑی رہی۔ اور کس کی لاش کو اس بے دردی سے پائمال کیا گیا کہ شام غریبہ اپنی بیٹی سکینہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے سکینہ، میرے شیعوں کو یہ پیغام دینا، شیعتی معاذ من شربتم فاذکرونی، یہ کلمات میں نے کل پڑھے لیکن آخری جملہ چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا ہے میری سکینہ، میرے شیعوں کو بتانا کہ تمہارے امام کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا امت نے۔ فرمایا وَبِجِلْدِ الْخَيْلِ سَاقُونِي، جلد کہتے ہیں گھوڑے کی ٹاپ، خیل کہتے ہیں خیال کی رفتار سے دوڑنے والا گھوڑا، ساقونی کا مطلب ہے انہوں نے مجھے پیس کے رکھ دیا۔ یعنی مسلمانوں نے، اس رسول کی امت نے رسول کے نواسے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پیس کے رکھ دیا کہ جسم کی کوئی ہڈی سالم نہیں بچی۔ مگر کیا اللہ کی نعمت کا اس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے؟ یہ قدر ہوتی ہے۔ اور پھر ڈھونڈیے تاریخ اسلام میں کسی بھی انسان کی، کسی بھی امام کی امامت کا آغاز ایسے نہیں ہوا جیسے سید سجاد کی امامت کا آغاز ہوا کہ بحیثیت امام جو سب سے پہلا مسئلہ بتانا پڑ گیا وہ امام غیرت کو یہ مسئلہ بیان کرنا پڑا کہ بیویوں بے ردا خیموں سے باہر نکل جاؤ۔ اور پھر 35 سال مسلسل 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک یہ امام جب تک جیے خون کے آنسو بہاتے رہے اور شام کو یاد کرتے رہے مسلسل۔ جب بھی کوئی پوچھتا کیوں رو رہے ہیں فرماتے تھے الشام۔ تو کیا اللہ کی نعمت کا اس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے؟ اور پھر 5ویں امام حضرت امام محمد باقر، یہ اللہ کی نعمت ہے، کیا سلوک کیا امت نے؟ اور پھر آپ کے فرزند امام صادق، یہ امام باقر اور امام صادق جو کچھ تھوڑی سی فرصت ملی کہ دین مصطفیٰ کو پھر سے زندہ کیا، لیکن کیا سلوک کیا؟
وہ سینے جو علوم و معارف محمد و آل محمد سے لبریز تھے، ایسا زہر ہلاہل دیا گیا کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پہ آئے۔ اور پھر ساتھ میں حضرت امام موسیٰ کاظم، اس نعمت عظمیٰ کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا ہے؟ زندگی کا بڑا حصہ زندانوں میں گزر گیا، باقی حصہ نظر بندی میں گزر گیا، ایسی قید کہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکے۔ 16 سال تک اس مظلوم امام نے حالت رکوع میں گزار دی، اور جب دنیا سے گئے تو اس حال میں گئے۔ یہ واحد جنازہ ہے کہ بیڑیوں اور توق میں اور رسیوں میں جکڑا وہ قبر میں اتارا گیا، اور جنازہ اٹھانے والے مزدور ہیں وہ موسیٰ کاظم جن کی ولایت کا اعلان غدیر میں کیا جا رہا ہے، مگر اللہ کی نعمت کا اس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے۔ اور پھر علی ابن موسیٰ الرضا کہاں شہید ہوئے؟ ابھی زیارت میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغربا۔ موسیٰ کاظم پردیس میں شہید ہو گئے، علی ابن موسیٰ الرضا پردیس میں شہید ہو گئے، اور پھر آپ کے فرزند حضرت امام محمد تقی پردیس میں شہید ہوئے۔ کتنی عمر تھی امام محمد تقی کی جب آپ کو شہید کیا گیا؟ 25 سال۔ مگر کیا یہ دنیا سے جانے کی عمر ہے؟ اس جوانی میں امت نے امام علی ابن موسیٰ الرضا کے فرزند کو اس نعمت عظمیٰ کو زہر دیا ہے اور پردیس میں جا کے شہید ہوئے۔ صرف امام صادق تک مدینے میں ہے، امام کاظم، امام علی ابن رضا، امام محمد تقی اور پھر امام علی نقی 40 برس کی عمر میں جا رہے ہیں دنیا سے۔ امام حسن عسکری پدر بزرگوار امام زمانہ 28 سال کی عمر میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ جتنی آپ کے ہاں جیسے سید بیٹھے، ایک بزرگوار کی عمر ہے، ان 3 اماموں کی عمر جمع کریں تو ان کی عمر بنتی ہے۔ ہمارے عام بزرگوں کی یہ زندگی ہے، یہ سارے کے سارے ظلم کے ساتھ پردیس میں شہید ہو گئے۔ تو اللہ یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد یہ سب کے سب بلاتے رہے امت کو، آؤ ہمارا ساتھ دو، ہماری نصرت کرو، لیکن امت گھروں میں موجود رہی، چپ سادے رہی اور ظلم ہوتے رہے۔ تب خدا فرما رہے وَخْشَوْن، مجھ سے ڈرو، یعنی میرے بنائے ہوئے قانون سے ڈرو، اور میرا قانون یہ ہے کہ اگر میری کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو واپس لے لیتا ہوں۔ تو میں نے یہ ساری نعمتیں دی علی سے لے کے حسن عسکری تک، تو تم نے کیا سلوک کیا؟ یہ بلاتے رہے اور تم نہیں آئے، تو اب یہ مہدی یہ میرا آخری ذخیرہ ہے، یہ میری آخری نعمت ہے، اور میں اپنی اس نعمت کو کبھی بے قدروں کے سپرد نہیں کروں گا۔ پہلے یہ 11 بلاتے رہے، تم نہیں آتے تھے، اب تم بلاؤ گے اور اسے نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم تیار نہیں ہو جاتے ہو، جب تک کہ تم آمادہ نہیں ہو جاتے ہو، اور جب تک تم اس نعمت کی قدردانی کے لیے اپنے اندر وہ صفات اور خصوصیات پیدا نہیں کر لیتے۔ یہ فلسفہ غیبت ہے، اور یہی فلسفہ ظہور ہے۔ غائب کیوں ہوئے؟ کہ امت تیار نہیں تھی، قدردان نہیں تھے۔ تو ظہور کب فرمائیں گے؟ دعاؤں سے نہ، دعاؤں سے نہیں فرمائیں گے۔ جب امت تیار ہو جائے گی پھر دعائیں نہ بھی کریں، پھر آقا تشریف لے آئیں گے۔ تو ہم نے خود کو تیار کرنا ہے یوسف زہرا کے لیے، اپنے زمانے کے حسین کے لیے، اپنے زمانے کے علی کے لیے، اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ کے لیے۔ تو آج بھی غیبت کبریٰ میں امام زمانہ خون کے آنسو باہر ہیں۔ تو کن کن مصیبتوں کو یاد کر کے، کبھی سکینہ کی مصیبت کو یاد کر کے، کبھی اپنی پھوپھیوں کے بے ردا، اپنی دادیوں کے چادر کے بغیر ابن زیاد اور یزید جیسے شرابیوں کے دربار میں جانے کو یاد کر کے، اور کبھی شبیہ رسول اللہ علی اکبر کی شہادت کو یاد کر کے۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اولاد سید الشہداء کی مصیبتیں ذکر کرتا رہا، جناب سکینہ کی مصیبت ذکر کی، اور کل جناب علی اصغر کے کچھ مسائل پڑھے۔ تو یہ اختتامی مجلس ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں حسین ابن علی کے اس فرزند کی مصیبت کے کچھ جملے عرض کروں کہ جسے بٹھا کر ثانی زہرا اور حسین ابن علی اور باقی بنو ہاشم اور مخدرات عصمت و طہارت یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ آپ بیٹھیں تاکہ ہم محمد مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر سکیں۔ علی اکبر وہ شخصیت کے جن کو رخصت کرتے ہوئے امام حسین کی وہ کیفیت تھی جو کسی شہید کو میدان جنگ میں بھیجتی حسین کی حالت نہیں تھی۔ 2 مقامات پہ یہ جملے کہے گئے، ایک جب خود حسین رخصت ہوئے
تب ثانی زہرا نے یہ جملے کہے کہ یا اخی مہلا مہلا، اے میرے بھائی حسین ذرا آہستہ آہستہ چلنا۔ اور دوسری مرتبہ جب علی اکبر روانہ ہوئے تو حسین ابن علی نے یہ فرمایا یا بنیا مہلا مہلا، اے بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چلنا، اور جاتے ہو مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے جانا۔ یہ کیا ہے؟ جناب علی اکبر کون ہے؟ کیا تعارف ہے؟ امام حسین کو میدان کربلا میں کوئی اس قابل نظر نہیں آیا کہ وہ اسے گواہ بنائے۔ جب علی اکبر کو رخصت کیا تو اس لمحے حسین ابن علی نے اپنے اللہ کو گواہ بنایا، اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور یہ جملے کہے۔ چونکہ حسین جانتے تھے کہ مورخ بس اتنا لکھ دے گا کہ حسین کا ایک بیٹا تھا جس کی شکل رسول اللہ سے ملتی تھی اور وہ رسول اسلام کا ہم شکل تھا، لیکن یہ جناب علی اکبر کا کامل تعارف نہیں ہے۔ اس لیے امام حسین نے ضرورت محسوس کی کہ دنیا والوں کو بتائیں کہ پہچانو میرا علی اکبر کون ہے، اور کوئی انسان اس قابل نہیں تھا کہ اسے گواہ قرار دیتے۔ بائیں ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اس کے بعد فرمایا اے پروردگار تو گواہ ہے نا، اب میں اس جوان کو میدان جنگ کی طرف بھیجنے لگا ہوں جو خلق میں، خلق میں، کردار میں، گفتار میں، ظاہر میں، باطن میں تیرے رسول محمد مصطفیٰ کی شبیہ ہے۔ تب اضطرابی کیفیت کی وجہ بھی یہی ہے، اس لیے کہ جب علی اکبر چلے، چند قدم طے کیے، ایک آواز سنی اور علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا۔ عجیب قیامت کا منظر تھا۔ کیوں گرے؟ اس لیے کہ علی اکبر نہیں جا رہے، خود محمد مصطفیٰ جا رہے ہیں، یہ شبیہ رسول اللہ ہیں۔ اور جب پلٹ کے دیکھا علی اکبر نے، جب کچھ آواز سنی، مڑ کے دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا۔ کیا دیکھا؟ حسین ابن علی اونھے منہ کربلا کی زمین پر گرے۔ جلدی سے گھوڑے سے اترے علی اکبر، آگے بڑھ کے اپنے بابا کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد یہ جملہ کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، تو پھر یہ حال کیوں ہے؟ تو یہ نہیں فرمایا جیسے بعض خطیب کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی جوان بیٹا ہوتا، نہ، جوان بیٹا ہونا اور ہے، علی اکبر جیسا بیٹا ہونا اور ہے۔ اس لیے امام حسین نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا اے علی اکبر کاش آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا۔ پھر میں اس اضطراب کی وجہ پوچھتا، بہرحال رخصت کیا، علی اکبر گئے، جنگ لڑی، اور ایسی جنگ لڑی کہ اپنے دادا علی ابن ابی طالب کی شجاعت کی یاد تازہ کر دی، اور جو بھی بڑے سے بڑا پہلوان آ رہا ہے لمحوں میں اسے فنار کر رہے اور حرف غلط کی طرح سے مٹا رہے، اور 80 بڑے بڑے دشمنوں کو فنار کیا، اور اب دشمن کا لشکر سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، عقب نشینی کی وہ پیچھے ہٹا، اور جب کوئی مقابلے میں نہ آیا تو جناب علی اکبر دوبارہ پلٹ کر خیام کی طرف گئے، اور جب گئے اپنے بابا سے ملے، اپنی پھوپھی سے ملے، اپنی ماں سے ملے، اور اس دوران میں اپنے بابا سے جناب علی اکبر نے خواہش کی، کہا بابا جان پیاس کی وجہ سے میں جاں بلغ ہوں اور میرے لیے سانس لینا مشکل ہو چکا ہے، بابا جان اگر مجھے چند گھونٹ پانی مل جائیں۔ تو امام حسین نے کیا کیا؟ فرمایا اے بیٹا علی اکبر اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھو، شاید اس طرح سے تمہیں کچھ آسودگی مل جائے۔ لیکن جب جناب علی اکبر نے اپنی زبان کو امام حسین کے دہن میں رکھا تو گھبرا کے باہر نکال لیا، کہا بابا جان آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں شاید آپ نے اس جملے کی گہرائی کو درک نہیں کیا کہ جناب علی اکبر نے جو پانی مانگا اپنے بابا حسین سے، قلب حسین پر کیا گزری ہوگی۔ اگر سمجھنا چاہیں تو میں جملہ عرض کروں، جب جناب امام سجاد کی ولادت ہوئی تھی تو کانوں میں آذان و اقامت کے بعد ایک سفید پارچے میں لپیٹا امام حسین نے امام سجاد کو، اور گھر کے اس گوشے میں رکھا جو نماز تہجد کے لیے مخصوص تھا، اور یہ جملے ارشاد فرمائے کہ میں اس بچے کو اللہ کے راستے میں نذر کرتا ہوں۔ اور آپ کے بابا علی آگے بڑھے اور اپنے پوتے سید سجاد کو اٹھایا اور کہا کہ میں اللہ کے راستے میں اس بچے کی کفالت کروں گا، اور پھر اپنی شہادت تک مسلسل اکثر اوقات میں جناب سجاد کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔
ساتھ سلاتے تھے، نماز کے لیے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، یہ وقت ساتھ گزرتا تھا۔ اور جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تو امام حسین نے دوبارہ یہی کام کیا اور آپ کو سفید پارچے میں لپیٹ کر گھر کے اس گوشہ عبادت میں رکھا، اور آپ کی دفعہ کوئی اور نہیں بڑھا بلکہ ثانیہ زہرا علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی آگے بڑھی اور کہا کہ میں اللہ کے راستے میں اس بچے کی کفالت کروں گی اور اس کی پرورش کروں گی۔ اور پھر برابر 18 سال تک ثانیہ زہرا نے علی اکبر کی پرورش کی، اور ان 18 سالوں میں بارہا امام حسین نے جناب علی اکبر سے یہ کہا کہ اے بیٹا علی اکبر، مجھ سے کچھ مانگو تاکہ میں تمہیں دوں، مجھے اچھا لگتا ہے تم خواہش کرو میں کچھ دوں تمہیں۔ اور جناب علی اکبر ہمیشہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ بابا میں آپ سے کیا مانگوں، اس لیے کہ میری پھوپھی زینب میری ہر خواہش کو میرے مانگنے سے پہلے پورا کر دیتی۔ تو 18 سالوں میں حسین کی حسرت رہی کہ کبھی علی اکبر مجھ سے کچھ مانگے اور میں عطا کروں، لیکن 18 سالوں میں کبھی علی اکبر نے کچھ نہ مانگا، اور آج زندگی میں پہلی مرتبہ علی اکبر اپنے بابا حسین سے پانی کے 2 گھونٹ مانگ رہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ قلب حسین پر کیا اثر ہوا ہوگا۔ فرمایا بیٹا جائیے، آپ کے دادا علی اور دادی فاطمہ حوض کوثر پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور آپ جناب علی اکبر میدان میں گئے، لیکن آپ جو میدان میں گئے تو عمر سعد نے اعلان کیا کہ اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو فوج ختم ہو جائے گی، چاروں طرف سے مل کر سب علی اکبر کے اوپر حملہ کرو۔ جب دشمن کا لشکر حملہ آور ہوا، یہاں تک ایک شقی نے دھوکے سے پشت کی طرف سے آ کے آپ کے سر اقدس پر گرز مارا، اور جیسی گرز لگا شبیہ رسول علی اکبر خود کو زین فرس کے اوپر سنبھال نہ سکے اور ڈگمگانا شروع ہوئے، لیکن اتنے خوددار تھے کہ خود کو زمین پر نہیں گرنے دیا بلکہ گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ اور پھر دشمن کے لشکر کے درمیان میں سے جہاں سے گزر رہے تھے، سید ابن طاؤس نے اپنے مقتل اللحوف میں لکھا کہ جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا فَقَتَّلُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، اس طرح سے علی اکبر کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے کٹ کٹ کے کربلا کی زمین پر گر رہے تھے، یہاں تک کہ آواز بلند کی کہ بابا جان اپنے بیٹے علی اکبر کا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ اور وہ حسین جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچے تھے، جب اس حسین کو علی اکبر نے آواز دی تو پھر حسین کو علی اکبر کی لاش تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی، اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین کبھی ادھر گرتے اور کبھی ادھر گرتے اور فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر مجھے آواز دو کہ میں تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک پہنچ سکوں۔ اے بیٹا علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور بڑی مشکلوں سے بالآخر جناب علی اکبر کا گھوڑا دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور امام حسین کی ابا کو اپنے دانتوں میں لیا، اور اس طرح سے حسین ابن علی کو اپنے بیٹے علی اکبر کی لاش تک پہنچایا۔ بس اللہ نہ کرے کوئی باپ اپنے بیٹے کا وہ حال دیکھے جو حسین نے علی اکبر کا دیکھا، ایڑیاں رگڑ رہے اور ایک ہاتھ سینے پہ۔ تو پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہ بابا سنان ابن انس نے میرے سینے میں ایک برچھی ماری اور اس کا پھل میرے سینے میں رہ گیا، اور بابا مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور اگر آپ کے لیے زحمت نہ ہو تو یہ نکال دیجئے۔ اب حسین ابن علی نے اپنا ایک زانو کربلا کی زمین پہ رکھا اور اپنا رخ نجف اشرف کی طرف کیا، اور دوسرا ہاتھ علی اکبر کے سینے میں جو برچھی تھی اسے رکھا، اور جب برچھی کو کھینچا تو برچھی صرف نہیں آئی، صرف نیزہ نہیں آیا، علی اکبر کا کلیجہ بھی ساتھ آ گیا، اور روح علی اکبر اب چند لمحوں کی مہمان ہے، اور حسین کے جسم میں جان نہیں ہے۔ وہ حسین جس نے 72 کی لاشوں کو اٹھایا ہے، اب اس حسین سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جا رہی، اور ثانیہ زہرا جو خیمے کے در سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور جب متوجہ ہوئی کہ اب حسین سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جائے گی تو پھر بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میدان کی طرف بھیجا، جاؤ اور امام وقت کی نصرت کرو، جاؤ اور امام زمانہ کی مدد کرو، جاؤ اور علی اکبر کی لاش اٹھوانے میں حسین کا ساتھ دو۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے میدان کربلا میں دوڑتے ہوئے آئے، وَعَلِيَّا
واہ محمدہ واہ حسینہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے، اور سب بچوں نے مل کر علی اکبر کی لاش کو اٹھایا، اور حسین علی اکبر کی لاش کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، حالت یہ کہ امامہ گلے میں اور حسین نوحہ پڑھ رہے ہیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے ہوئے یہ آواز بلند ہو رہی ہے، یا بنیا علی الدنیا بعدک العصا، اے بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہو۔ بس آخری جملہ عرض کروں، علی اکبر کا لاشا جب خیام میں پہنچا، ایک مرتبہ ساری بیویاں جمع ہوئی اور ایسا کوہرام برپا ہوا کہ ایک مرتبہ دشمن کی فوج مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی یہ خیام حسینی میں کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ کافی دیر گزرنے کے بعد ایک مرتبہ جناب علی اکبر کی پھوپھی سیدہ زینب نے سر اٹھایا اور دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ مجھے ام لیلہ نظر نہیں آ رہی، مجھے اس شہید کی ماں نظر نہیں آ رہی، شاید ابھی تک اس شہید کی ماں کو خبر نہیں ہوئی کہ اس کے بیٹے کی لاش پہنچ چکی ہے۔ اے فضا جاؤ، جا کے ام لیلہ کو خبر کرو کہ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے۔ اور جب فضا پہنچی اس خیمے میں جہاں پر ام لیلہ کا قیام تھا تو کیا دیکھا کہ جناب ام لیلہ خیمے کے اندر دوڑ رہی ہیں، اور کبھی ایک طرف گر رہی ہیں اور کبھی دوسری طرف گر رہی ہیں۔ فضا پوچھتی ارے بی بی کیا ہوا، کیوں دوڑ رہی ہیں؟ کہا فضا اچھا ہوا تم آ گئی، میں نے سنا ہے میرے بیٹے علی اکبر کی لاش آئی ہے اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، فضا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے بیٹے علی اکبر کی لاش تک لے جاؤ۔